2 साल मैदान अमल में रह कर आया हूँ। मेरे गर्दन और टांगों पे गोलियां लगी हैं। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ईमान है जो मेरी रात कब्र के अंदर है, बाहर नहीं हो सकता। सच कहने से अगर मेरी मौत आती है तो मैं आज उसको गले का फंदा मकबूल भट्ट की तरह पहनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सच अपनी कौम को बताना पड़ेगा। ये सच बताना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम हिंदुस्तान ने किया, ये सारा प्लान अमेरिका के अंदर तय हुआ। ये पाकिस्तान के हुक्मरान तबका, पाकिस्तान के ये जर्नल जो अमेरिका के वफादार हैं, ये वहाँ से ये प्लान लेकर आए कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर से हमें रिलीफ दिया जाए। हम हिंदुस्तान को कश्मीर के अंदर से रिलीफ देंगे। हम कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम उठक बैठक जरूर करेंगे, आधे घंटे के लिए जरूर खड़े होंगे, लेकिन हम कोई इक़दाम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट है इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान। ये समझने की जरूरत है आप लोगों को। ये झूठा नारा, ये झूठा वकील, अभी कोई कह रहा था वकील, किसने वकील किया तुम्हें? तुम खुद साथा वकील थे हमारे। मुझे बताया ना, यहाँ पे मुकला खड़े होंगे, आपको को केस दे जमीन का कि मेरे चाचे मामे ताए मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप इस शर्त के ऊपर केस लड़ें कि पहले तुम अपनी ज़मीन मुझे लिख कर दो, मेरे नाम करो, फिर मैं केस लड़ूंगा। तो मुझे बताएं, आप उस वकील को वकील करेंगे? या जो वकील आपकी ज़मीन इसलिए से छुड़ा रहा हो कि कल मैं उसके ऊपर कब्जा करूंगा, उस ज़मीन की इजलास का फैसला मैं उससे इस्तेमाल करूंगा, तो वो मुझे बताएं वो वकील है या मुनाफिक? बात करें खुल के। कुछ नहीं होता, खुदा की कसम कुछ नहीं होता है। टालफा खत्म करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम उठाए कहता हूँ, मैं इस्लामाबाद के वालों के अंदर खड़े होकर, मैं मीटिंग के अंदर खड़े होकर कहता हूँ, क्या कर लेंगे? सच बोले खुदा के लिए, सच। कुरान में कहते हैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये झूठ खत्म कर दें, ये नई नस्ल को सच बताएं। मकबूल भट्ट ने फिर जो चारा अगवा करके लाया, एक मरतबा फिर मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी, अमानुल्लाह खान समेत उन सारे लोगों को इंडियन एजेंट के इल्जाम में फिर गिरफ्तार किया जाता है। उस गंगा चारे को लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर जलाया जाता है। और ये मुझे समझ नहीं आती, ये कौन लोग हैं, ये कौन सी दुनिया के लोग कि दुश्मन का चारा अगवा करके यहाँ लाए हैं, कहते हैं इंडिया के कहने पर लाए। कोई बात समझ आती है? कोई अकल आपकी कोई काम करती? और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये तारीख का हिस्सा है। लाहौर के शाही किला के अंदर, लाहौर की शाही किला की दीवारें भी आज गवाह हैं। हमारे इन कायदीन को उल्टा लटकाया जाता था, रात बिजली के करंट लगाए जाते थे, इंट्रोगेशन किया जाता था। लेकिन वो केस जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला, ये तारीख का हिस्सा है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने ये फैसला दिया कि मकबूल भट्ट और उसके साथी मुहिब वतन आज़ादी पसंद हैं, कोई गद्दार और एजेंट नहीं। ये तारीख का फैसला है। इसके बावजूद बात लंबी हो रही है। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से कोई गिला नहीं, कोई दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है, उसके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। वो अपने अज़ाइम की मोदी जो हिंदू बनिया है, वो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए काम कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है जफर साहब कि शायर ने कहा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाल से, इस घर को लग गई आग घर के चलाल से। बदकिस्मती ये अपने भी दुश्मन, और ऊपर से अलमिया क्या है, ये अलमिया भी समझने की ज़रूरत है, इसको भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये जो 5 साल के बाद ये जो मर्सिडीज और पिजारो गाड़ियों पर आपके दादा और नानी की फातिहा कहने के लिए आते हैं, खुदारा इनके गिरबानों तक भी आपके हाथ जाने चाहिए। इनको पूछना चाहिए कि बताएं कि ये जो मुजफ्फराबाद की लूड़ी लंगड़ी ये कुर्सी है, ये जो आपने 4 अक्टूबर 1947 को इसको बेस कैंप बनाया था, इसके मंशूर लिखा था, इसके आयन के अंदर लिखा था कि मुजफ्फराबाद बाकी रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेगा। पूरी ईमानदारी के साथ मुझे बताएं, आपका तल्लुक किसी भी पार्टी से है? पूरी ईमानदारी से बताएं, कोई इनका तल्लुक है तारीख आज़ादी से?
कोई किसी जमात का कंट्रीब्यूशन है तहरीक आज़ादी से? क्या कुछ नहीं किया मकबूजा कश्मीर में मोदी ने? आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन आपको नजर आता है? मासवाए रोने धोने के, मासवाए नानी मुझे ख्वाब में आई थी ये कह रही थी भाई आप वज़ीर आज़म हैं, हमने जुम्मेदाराना किरदार अदा किया JKLF, हम ये समझते हैं कि इस तहरीक का आगाज़ हमने किया। और मैं आज अपने कायद की बरसी पर आप जंडाला के लोगों को गवाह बनाकर ये कहता हूँ, हमने हल्फ उठाया है, हमने हल्फ कोई खाली मुंह से चंद अल्फाज कह के नहीं उठाया, हमने अपने जिस्म से खून निकाल कर उस खून से साइन किए हैं, हमने अपने वतन की मट्टी को हाथ में उठा के ये हल्फ उठाया है कि हम तहरीक आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हम अपना सफर जारी रखेंगे। आज़ादी मिलती है या नहीं, आज़ादी कल मिलती है या बहुत देर में मिलती है, हमें इस चिंगारी को बुझने नहीं देना, हमें सफर आज़ादी को जारी रखना है। तो मैं कहना आपसे ये चाह रहा था कि हमने इनकी मिन्नतें की, मैं उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, हमने 5 अगस्त के बाद 8 अगस्त को मीटिंग बुलाई वहाँ कश्मीर हाउस। फारूक अहमद साहब प्राइम मिनिस्टर से बातें बहुत अच्छी करते हैं, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, कश्मीरियत पूरी मौजूद है अंदर, लेकिन एक फोन आता है GHQ से, क्या छुपाना है आपसे, सारे के सारे मंसूबे ढेर, फिर रोने धोने के अलावा और कोई चाराकार नहीं। हमने उनसे कहा फारूक अहमद साहब यू आर प्राइम मिनिस्टर, नो यू आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JK, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। जब हिंदुस्तान ने 370 खत्म किया, 35A को रिवोक किया, तो मिस्टर फारूक अहमद नो आप पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं यानी तौर पर आए। JKLF को कोई शौक नहीं है मुझे साजिश सिद्दीकी को कि ये क्रेडिट मैंने लेना है, मैंने अपनी जान देनी है, मैंने हल उठाया है। मैंने फारूक अहमद साहब से कहा फारूक अहमद साहब आए इस तारीख को लीड करें, आए आगे बढ़े, पूरी कौम को एक पेज पर लाएं, आज ब्रदरिज्म के नजरियात के इलाकाइज्म के झूठे बुतों को तोड़ दे, आए पूरी दुनिया को पैगाम दे कि 2.5 करोड़ कश्मीरी कोई भेड़ बकरियां नहीं, हम जिंदा बाशऊर कौम हैं, हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे कल कश्मीरी को। और मैंने ये भी कहा मेरा ईमान है जिस तरह JKLF के एक एक कारकुन का ईमान है कि बैसीत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी कदर कर सकती है, हमारा सर तर से जुदा हो सकता है, कलमे के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी तरह बासियत कश्मीरी, बासियत इस रियासत के बाशिंदे, मेरा ये ईमान है, मेरा ये सियासी कलमा है, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। लेकिन इसके बावजूद, इस नजरिए के बावजूद फारूक अहमद साहब अनकंडीशनल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से कहते हैं, गैर महदूद हक खुद इरादियत, तीनों बक्से रखे जाएं, तीनों बक्से रखे जाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरियों का। जो फैसला कश्मीरी कौम करेगी, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमने मकबूल बच कोई नहीं, हजारों मकबूल बच कुर्बान किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम के फैसले के आगे सर निगू करेंगे। खुदा ना खास्ता जिसका 1% चांस भी नहीं है, अगर राय शुमारी के जरिए कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं हम उसको भी कबूल करेंगे। अगर 51% कश्मीरी पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं हम सब हलाली परचम को सलूट पेश करेंगे, हमारी पाकिस्तान से कोई जंग नहीं। लेकिन अगर 80% कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी ये कश्मीरियों का फैसला कबूल करना पड़ेगा। ये पैगाम लेकर आगे बढ़े। हमने 5 मीटिंग्स की, ये मैं सियासी जुमा खड़े हैं यहाँ पे, पूरी आज़ाद कश्मीर की क़यादत की 5 मीटिंग्स की हमने, जिसमें यह तय हो गया हमने इस मनाऊस सीज फायर लाइन की तरफ बढ़ना है, हमने सीज फायर लाइन को तोड़ना है, हमने भारतीय मकबूजा कश्मीर की आवाम को यह पैगाम देना है कि इस मौके के ऊपर आप तनहा नहीं है, हमने बेस कैंप का रोल अदा करना है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, जिस दिन डेट तय होनी थी
जगह का तयन होना था। रात 8 बजे कश्मीर हाउस पहुंचे, हर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन दो बंदों को दावत। मैं जब अपने चेयरमैन के साथ वहां पहुंचा तो पता चला PM साहब कश्मीर हाउस से गायब है। सेक्रेटरी से पूछते हैं कहाँ है, कहते हैं कोई पता नहीं, हमारा PM गायब हो गया। पता करने पर चला कि बड़ू ने बुलाया है, ये 3-3, 4-4 जो स्टार वाले हैं उन्होंने बुलाया है GHQ में। और जब वापस तशरीफ लाए 2 घंटे के बाद, क्या बताऊं आपको, बड़ी वो वही बात फिर वही आती है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। फारूक कादिर साहब के पसीने जा रहे थे, बड़ी लंबी कट सिगरेट की लगाई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा सिद्दीकी साहब इसको थोड़ा आगे करते हैं, फिलहाल हालात इजाज़त नहीं देते। मैंने कहा मोहतरम आपका मसला होगा। साथ मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा फारूक कादिर साहब मैं सच्ची बताऊँ, मैं रवायती पार्टी में अगर किसी को पसंद करता हूँ इससे सच्ची से तो सिर्फ फारूक कादिर को पसंद कर। मैंने कहा फारूक कादिर साहब ये मौका नहीं दिया, आप इस वज़ारत उलमा की कुर्सी को ठोकर मारे, चाहे आवाम में खड़े हो जाए, कहे मुझे इस्लामाबाद रोक रहा तारीख आज़ादी से, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो, आप पूरी कौम के लीडर बनेंगे। तो उन्होंने आगे से पता क्या कहा, उन्होंने कहा सिद्दीकी साहब इस उम्र जी डांगा सोटियां दी खान वाली जेल दी जा, एक काम तुम ही करो। तो मैंने फिर उनसे कहा जनाब PM साहब अब चूँकि हमने आपको साथ लेकर चलने की कोशिश की, आप सिलेंडर कर गए, अब हमने जाना है, हमने कोई ना तनख्वाह लेनी है ना किसी से पूछना है। हमारा अगर किसी के सामने जवाबदेह हैं, अपनी कौम के सामने, अपने शुदा के सामने, अपने अल्लाह के सामने, किसी और के सामने जवाबदेह नहीं है। हमने जाना है सीज़फायर लाइन की तरफ। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे लिए उसने जान रखना, ख्यालात अच्छे रखना, दुआएं जरूर करना, हमारे लिए हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करना। जब हम चिकोठी पहुंचे आपने देखा रास्ते बंद थे, वहाँ हम बैठ गए सड़क के ऊपर। 12 दिन तक इस सर्दी में बेसोर समानी की हालत में हज़ारों लोग वहाँ सड़क के ऊपर बैठे रहे। और फारूक कादिर साहब रोज़ फ़ोन करें कोई मेरा ख्याल करे, कोई क्या ख्याल करें, आपका बताएं ना। हम आपको पूरे रियासत का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, आप चपरासी बनना चाहते हैं, क्या करें आपका। हम चाहते हैं आप बाख्तियार हो, आप GOC मरी का दरवाजा खोलते हैं। हम चाहते हैं आप बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हो, आप चीफ सेक्रेटरी की मिन्नतें करते फिरते हैं, क्या करें। हम कहते हैं डैम का कंट्रोल आपके पास हो, हम कहते हैं 4000 मेगावाट बिजली आप पैदा कर रहे हैं। जंडाला वाले हम रोज़ दूर से कहते हैं बिजली नहीं है, और 3 गुना बिजली महंगी आपको मिलती है, अपने घर की बिजली, क्या करें आपको, किस तरह बनाए हो। तो आखिर पर हमने कहा, हमने एक मुतालबा रखा है कि यूनाइटेड नेशन, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से बात नहीं होगी, UN के पास हमारा केस है, वो है हमसे बात करे। कहने लगे उनका प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से उनसे बात की है, लेकिन वो नहीं मानते। मैंने कहा फिर बैठ जाए PM, आपको क्या मसला है। कहते हैं रोड बंद है, डिफेंस रोड फौज की। मैंने कहा कौन सी फौज, और कौन सी फौज श्रीनगर पहुंची है जिसका रास्ता बंद है। अच्छा चले ये करते हैं, आपके साथ एक वादा करते हैं, ये PM हाउस की बातें मैं आपसे मजाक नहीं कर। मैंने कहा फारूक कादिर साहब हम रास्ता खोलते हैं, फौज को आगे रखें, आप पीछे चलते हैं, चलो श्रीनगर, कोई फौज के लिए रास्ता बंद नहीं है। फिर चुप। फिर आखिर पर हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन हमारी कॉल पे आ गया। हमने फिर भी ये किया, देखें हमारा ज़र्फ देखें। हमने कहा रियासत के प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा हमारी आज मीटिंग है UN के साथ, आपने उसमें चलना है हमारे साथ। मानने के लिए तैयार नहीं थे, कहते हैं UN कैसे आ सकता है। मैंने कहा आपके कहने पे नहीं है, हमारे कहने पे आप चले आएगा। जब वहाँ को साथ लेकर गए, और हमारे पार्टी के मर्कज़ी तर्जुमान रफीक डार साहब श्रीनगर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जब UN के डेलीगेशन को तारफ़ कराया और साथ कहा कि ये हमारे AJK के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा ये कौन से प्राइम मिनिस्टर पहले तो देखे हमने, तो कौन सी रियासत है आपकी AJK की, UN वालों ने। तो वहाँ भी हमने इनको वहाँ पर रिस्पेक्ट दी। बात कहने का मकसद ये है, आप सारे नौजवानों और दोस्तों को पैगाम ये है, 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता ये है कि हम भी अपने हुक्मरानों की तरह, बाकी सियासी पार्टियों की तरह, हम भी कहीं कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं, हम भी अपने कारोबार करें, याशी करें और तारीख शरीफ और शोधा को भूल जाएं। एक रास्ता है ये जो मेरी नज़र में ज़िल्लत का, ग़ुलामी का और बदतरीन बेगैरती का रास्ता है। और दूसरा रास्ता है इज़्ज़त का, वक़ार का,
آزادی کا، خوشحالی کا، اور اس راستے کا واحد طریقہ یہ ہے. میں بہت چھوٹا ہوں عمر میں آپ سارے لوگوں سے، لیکن مجھے 33 سال ہو گئے اس تاریخ میں نے سری نگر، لداخ، جموں، آزاد کشمیر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، کوئی لیڈر نہیں چھوڑا جس سے میری ملاقات سے میری بات نہیں ہوئی. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان کا تاریخ سے. پاکستان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کی تاریخ سے. انہوں نے صرف اپنے دشمن انڈیا کو مصروف رکھا ہے، بس وہ بھی کہانی موقعی. اس لیے اگر آپ نے دنیا کے اندر ایک غیرت مند قوم کے طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیو یارک یونائٹڈ نیشن کے دفتر کے باہر ہمارا یہ جو پرچم ہے یہ بھی ایک آزاد قوم کی طرح وہاں پہ لہرائے، آپ کا ایک وقار ہو، تو واحد راستہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے قوت بازو پہ جنگ لڑنی. جس دن کشمیری، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کیا راستہ ہے، کیا حل ہے، کس طرح آزادی ملے گی؟ میں نے کہا کوئی مشکل کام نہیں. آزاد کشمیر کی آبادی ہے 45 لاکھ، 10 سے 15 لاکھ لوگ ہمارے بیرون ملک، 30 لاکھ لوگ یہاں، وہ بھی آنے کے لیے تیار. میں پچھلے دنوں 2-3 ملکوں کا ٹور کر کے آیا ہوں، سارے لوگ تیار، ہر کشمیری باہر بیٹھا ہوا آزادی کے لیے تیار. پوری قوم متفق ہو جائے. ہم نے جس دن 5 لاکھ لوگ، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، 45 لاکھ میں سے کتنے لوگ، 5 لاکھ لوگ لے کر ہم اس سیز فائر لائن کی طرف بڑھے، دنیا کی کوئی فوج اور دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو راستہ رو سکتی ہے، نہ آپ کو آزادی دے سکتی. ایک ہی مطالبہ لے کر ہم آگے بڑھیں. دنیا کے میڈیا کو، پوری ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو، یونائٹڈ نیشن کو، دنیا کے سارے اداروں کو یہ بتا کر جائیں گے کہ ہم یہ مطالبہ لے کر جا رہے ہیں، اور جب تک مطالبہ ہمارا منظور نہیں ہوتا ہم واپس نہیں آئیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو اجتماعی طور پر ہم شرطیں پیش کریں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میرا پورا ایمان ہے اس کے اوپر کہ دنیا پوری آپ کی مدد کے لیے آئے گی، آپ کا مسئلہ سنے گی. جس طرح ظفر صاحب کہہ رہے تھے، یہ احسان صاحب، یہ کوئی بارڈر کا، یہ کوئی علاقے کا، یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ ایک ریاست کی قومی تشخص کی، وقار کی بحالی کا مسئلہ، یہ صدیوں پر پھیلی تاریخ کا مسئلہ. یہ ریاست کے اندر بسنے والے، ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست صرف مسلمانوں کی نہیں، ریاست کے اندر ہندو بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، گلگت بلتستان کے اندر نان مسلم بھی ہے. یہ پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے ہر کشمیری کی آزادی کا مسئلہ. ہمیں یہ قومی آزادی کا مسئلہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھنا ہے. ہمیں آزادی ضرور ملے گی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جنگ چاہتے ہم سارے ہیں. جس کسی سے پوچھیں نا، ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ آزادی ملے، لیکن جنگ سازش تھی کس حملے سیز فائر لائن کی طرف یہ جائیں، JKLF جائے، باقی ہم گھر میں کمروں میں بیٹھ کے رات کو سوشل میڈیا کے اوپر مبارکبادیں دیتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن چکوٹھی جا کے بیٹھ نہیں سکتے. اس لیے یہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، آخری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت پاکستان کی، ان کو اللہ نے ایسی مصیبت میں ڈالا، ہم پھر بھی دعا گو ہیں. کہتے ہیں نا کسی بدترین دشمن کے لیے بھی بدعا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پاکستانی عوام سے بڑی ہمدردی میں واللہ کہتا ہوں. میں معاشر کشمیری پاکستان کو ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کے ان حکمرانوں نے پاکستان کو ایسے مقام پر کھڑا کیا ہے. آج بھی ان کے لیے چانس، آج بھی اپنی پالیسی کو ریویو کریں. آج یہ کشمیریوں کو ان کا حق آزادی دیں. یہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت معاشی ایک بہت بڑا بحران ہے. معاشی بحران کیوں ہے؟ یہ کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں پہ بڑے بڑے ماہر معاشیات ہوں گے. یہ بحران ہے، یہ جو پاک اور مقدس فوج ہے نا، یہ اس کا پیدا کیا ہوا بحران ہے. یہ جو 70% فتح کھاتی ہے اس ملک کا غریب عوام کا. کوئی مسئلہ کشمیر حل کرو، اپنی فوجیں نکالو، ہندوستان کو مجبور کرو، رائے شماری اور ریفرنڈم کا ٹائم فریم طے کرو، جان ان فوجیوں سے. اپنے ملک سے کون سا دشمن ہے آپ کا؟ تو یہ اربوں روپے کا پیسہ اپنے غریب عوام کے اوپر خرچ کرو تاکہ پاکستان کو بھی آزادی ملے، پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کو آزادی ملے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو بیٹھ کے کہا ہے، پرویز مشرف کو بھی کہا ہم نے اپنے ٹائم میں، سب کے ساتھ بیٹھے کہ بھائی آپ کی پاکستان کی وقار کا، پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ کشمیر سے ہو کر گزرنا. جب کشمیر آزاد ہوگا، یہ کشمیر برج بنے گا اس ایشیا کے اندر. یہ کشمیر کہتے ہیں نا سونے کی وہ چیز ہے، پوری دنیا کشمیر کے اندر آئے گی.
میں پچھلے دنوں ترکی گیا ہوا تھا ایک کام سے، کانفرنس تھی وہاں پہ. آپ بلیو کریں ترکی کوئی کشمیر سے ہمارے شمالی سے خوبصورت ترکی نہیں ہے. واللہ میں آپ کو کہتا ہوں اس ہماری ویلی سے خوبصورت ترکی کی کوئی جگہ نہیں. لیکن پوری دنیا کا ٹورسٹ، پوری دنیا کا ٹوریزم استنبول ایئرپورٹ کے اوپر بارش کی طرح فلائٹیں اترتی ہیں. ہر 10 منٹ کے بعد فلائٹ اترتی ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ گورے یورپین پوری دنیا میں آتی ہے ٹورسٹ کے لیے. انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ آدمی جو ہے وہ پیسفل ہے، پرامن بیٹھا ہوا ہے. ایک دھماکہ ہوا وہاں پہ ایک تقسیم اسکوائر ہے، تقسیم چوک کے اندر. 12 گھنٹوں کے اندر پوری کی پوری ٹیم گرفتار ہو. پورے کا پورا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ کس نے کیا اور سارے لوگ پکڑے گئے. یہاں پہ روز معصوم لوگ مرتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کیا کرتی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں نا میں. آپ کے پشاور میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے وزیر داخلہ صاحب پہلے بتاتے ہیں کہ داخل ہو گئے ہیں اسلام آباد کے اندر اور فلاں کے. تو داخل ہو گئے تو آپ نے پکڑے کیوں نہیں؟ کوئی پوچھو تو صحیح سے یار کون لوگ ہیں آپ؟ اور ترکی کو پاکستان سے زیادہ وہ تو نہیں، اس کی فوج کو نمبر 1 فوج نہیں ہے دنیا کی، نہ وہ کلیم کرتے ہیں، نہ وہاں ISI ہے، نہ MI وہاں پہ ہے. تو انہوں نے ساری چیزیں وہاں پہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی. آج وہاں پہ زلزلہ آیا ہے، باہر سے بہت کم امداد کی ہے. ترکش کھڑے ہو گئے، اپنی پوری قوم کھڑی ہو گئی. میرا بیٹا وہاں پہ پڑھتا ہے، پوری یونیورسٹی سے سب کچھ ایک سوٹ کپڑوں کے علاوہ اسٹوڈنٹ سے اپنا سارا مال دیا. ایک قربانی دینے والی قوم. یہاں پہ روز مسجد کے اندر بم دھماکے. میں اسلام آباد میں جب عروج پہ تھا، یہ 99 کے زمانے بم دھماکے ہوتے تھے. تو ہمارے ایک دوست ہے سام صاحب، تو قریب ایک مسجد تھی، تو دوسری مسجد میں مجھے ملے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا جی آپ اس مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے سوچا شاید کوئی مسلکن مسئلہ وہ بریلوی کو چاہیے دیوبندی کی ہے اس لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا واللہ مسئلے کا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مسجد میں رش کم ہوتا ہے. میں نے سوچا دھماکہ ہوا تو نہیں بچوں گا اس مسجد میں، اس لیے آگے کھڑا ہوتا ہوں کونے میں کہ شاید دھماکہ ہو تو ممکن ہے بچوں. یہ صورتحال ہے یہاں پہ. مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جو امن کی جگہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بدترین دشمن کے لیے بھی کہا کہ جو مسجد کے اندر داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. اور یہاں ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے جی کہ ہماری وجہ سے ملک محفوظ ہے. اور بھائی تم چھوڑو ہندوستان کو، اپنے ملک کے اندر تو کم از کم کچھ کرو نا. اس لیے میں بات بہت لمبی ہوگی، 1-2 شعروں کے ساتھ جانا چاہوں گا. صرف ایک بات بار بار آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنڈالہ والے باوقار رہیں، اسمانی والے باوقار رہیں، اور کل کوئی بہاولپور کا، کوئی سندھی، کوئی پنجاب کا سچو یہاں پہ آ کے حکمرانی نہ کرے چوکی والے تھانے کے اوپر، میں بتاؤں یہ بڑے قریب ہے یہ بات. اگر ہم نے بحثیت قومی بیداری کا ثبوت نہ دیا تو پھر یہ ضلع گجرات اور تحصیل بمبر اور ڈھاخانہ چوکی ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیں، آپ کی تاریخ مٹنے والی ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، واضح بتا رہا ہوں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ادھر بھی لڑنا ہے ادھر بھی لڑنا ہے. میں نے وطن کی مٹی سے اٹھایا، ہم قربان ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کا مستقبل اگر شاندار دیکھنا چاہتے ہیں، باوقار دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے واحد راستہ یہی ہے. آج جو صورتحال ہے، ایک کام صرف ہم کر لیں، ایک کام. میں نے یہ جو ہمارے آئے ہیں نا بڑے بزنس مین پرائم منسٹر صاحب، ان کو بھی کہا ہے، تنویر صاحب کو، جو کہتے ہیں جی میں کیسے میرے خلاف عدم اعتماد ہوگا، میں تو سب کو پیسے دیتا ہوں. واللہ خود کہتے ہیں کہ میں سب کو پیسے دیتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی کسی اور سے لے لیں گے. انہوں نے اور دیں گے، میں اس سے لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اتنا ریٹ لگایا کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اس لیے مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے. میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ خدا کے لیے یہ پیسے ان کو دے نا، ایک کام کریں، آپ پاکستان کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں، صرف ایک کام کریں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا صرف جو زر مبادلہ اسے کہتے ہیں، بینک کے یہاں لوگوں کے ریمیٹنس جسے ہم کہتے ہیں، 18 لاکھ کشمیری ہے اس وقت یورپ کے اندر سے. کتنا؟ 18 لاکھ. مڈل ایسٹ کے اندر آپ جائیں، ہر کیمپ میں آپ کو کشمیری ملیں گے. آپ UAE جائیں، آپ کو یہاں کے ہزاروں بیٹے اپنے کنالے کے ملیں. میں نے کہا صرف ہمارا جو بینک ہے کشمیر بینک جو ہم نے رکھا ہے، جموں کشمیر بینک، اس کو شیڈول بینک بنائیں. اس بینک کو شیڈول بینک بنوانے کے بعد ایک اپیل کریں کہ سارے کشمیری اپنے بینک میں پیسے بھیجیں. آزاد کشمیر سونے کی چڑیا بن جائے گی، آپ کو کسی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. چھوڑ دیں منگلا ڈیم کی کیا ریئلٹی ہے. منگلا ڈیم 12 ارب روپیہ ریئلٹی ہے. منگلا ڈیم نیلم جیلم آپ کے اوپر تیار ہو گیا ہے، کوہالہ کے اوپر آپ کا ڈیم بننے جا رہا ہے. یہ سارے کس کی پراپرٹی ہیں؟
یہ آپ کے اور میرے بہن بھائی سری نگر میں، جیلم کہاں سے نکلتا ہے؟ جیلم سری نگر سے نکلتا ہے۔ سری نگر کے شہر کے بیک سائڈ پہ چشمہ ویری نال، وہاں سے دریا جیلم پھوٹتا ہے اور سری نگر شہر کی گلیوں سے گزرتا ہوا، کپواڑہ سے گزرتا ہوا یہ نیلم کے اندر آ کر داخل ہوتا ہے رات کشمیر میں۔ اور یہ خالی پانی نہیں ہے میرے کشمیری بھائیوں، اس خون کے اندر میری ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں کا خون بہہ کے آتا ہے، جس سے بجلی بنتی، قربانی دیتے ہیں کشمیری لوگ۔ اور وہ بجلی جو یہ بناتے ہیں وہ سمانی والے، میرپور والے استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔ میں آخری بات صرف آپ سے کہہ کے جانا چاہوں گا، ہم نے ایک بڑی تحریک شروع کی جب یہ منگلہ ڈیم کی توسیع ہو رہی تھی کہ بھائی منگلہ ڈیم کی توسیع سے پہلے ہمارے مطالبات ہیں۔ پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا جب منگلہ ڈیم بنا تھا 1962 میں کہ آزاد کشمیر کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی، مفت اسے لیٹریں ملنی والا میں نہیں پتا، باقی کچھ ہے گی وہ برقیات والے نہیں اسے میں نہیں پتا، لیکن باقی کچھ ہے گی نہیں ملتی۔ ہم نے ایک تحریک شروع کی اور چیئرمین وابدہ ذوالفقار، جنرل ذوالفقار، ریٹائرڈ جنرل ذوالفقار، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تحریک عروج پہ پہنچی تو ہم اپنے وفد کے ساتھ میر پر آئے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ اچھا کہتے ہیں میں میٹنگ سے پہلے میں نے اپنی میٹنگ کی اپنے وابدہ کے افسران کے ساتھ۔ ہم نے ایک طے کیا ایک پورا کہ اچھا جی یہ ڈیمانڈ کیا کریں گے، اچھا ہم نے ان کو یہ چیز دینی ہے، اچھا یہ نہیں کریں گے تو ہم اوپر چلے جائیں گے، اچھا یہ دے دیں گے۔ ہم نے ایک پلان بنایا کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے، یعنی کچھ ریالٹی ان کو دینی ہے، کچھ علاقوں کو بجلی کم ریٹ پہ دینی ہے، یہ ہم نے چیزیں طے کی۔ اور لوڈ شیڈنگ سے 350 میگا واٹ ضرورت ہے ان کی، چلو ان کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دے دیں گے تو یہ ڈیم کی توسیع ہماری بڑی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑا سوچ کے آئے، بڑی محنت کر کے آئے، اور جب ہم بیٹھے پی ایم آزاد کشمیر کی کابینہ کے ساتھ، یہ بات بڑی شرمناک بات ہے، یہ اس نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو کہتا جب ہم نے کہا جناب چودھری مجید صاحب پی ایم آزاد کشمیر بتائیں، تو انہوں نے کہا جناب کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں خود اندھیرے میں رہنا چاہتا ہوں، پاکستان کو روشن دینا۔ ہوں گل مکی یا نہیں مکی؟ انہوں نے آخیا ایسا خود پریشان ہو گیا قدر آئی گیا کچھ نہ وہ میری طرف تکن افسر میں انہوں طرف تکا تو میں کہ یہ کام ہی مکیا، کہانی لمبی ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے روٹی کھلائی جا اللہ کا خیر سے۔ یہ ہے آپ کی لیڈرشپ، یہ ہے کردار۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے، پیچھے بھی بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ راجہ سلیمان صاحب کا بیٹا سجاد جو ہے وہ آج بھی پڑھا لکھا نوجوان دیار غیر میں جا کے وہاں عربوں کے ریگستانوں میں جا کے اسی کھان چھانے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ بوری بند جو لاشیں آتی ہیں باہر سے، آپ کے جو نوجوان بڑے فخر سے ہم جاتے ہیں انگلینڈ، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نہیں سینکڑوں میرے دوست، تحریکی دوست، کوئی عام نہیں، پی ایچ ڈی، ماسٹر، کیمسٹری، فزکس، انگلش، کیا کرتے ہیں انگلینڈ جا کے؟ کیا سوچتے ہوں گے آپ میں سے بہت لوگ انگلینڈ جاتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں۔ سب سے جو اچھا کام ہے وہاں پہ ہمارا نوجوان اور ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیک وے کرتا ہے، ہوٹل پہ ویٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی پیچھے کھڑا ہے، یہ فرانس سے ہے، پوچھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اگر ہماری ریاست کا آزاد ہو تو یہ جو سارا سرمایہ ہے ہمارا، اس ساری انٹیلیجنسیا سے، ان باشعور نوجوانوں سے اس قوم کی تقدیر بدلنی چاہیے نا۔ یہ کو اپنے ملک کے لیے اپنے اداروں کے اندر بیٹھ کر کام کریں، تو یہ جو چور چکورے پٹواری سٹوری ہم نے کٹھے کیے ہوتے ہیں سارے انپڑھ سے جان چھوڑیں ہماری، اور کوئی نئی نسل پڑھی لکھی آگے آئے۔ اس کے لیے خدا را ایک مطلب پھر سپید و سمید کے ساتھ کہ آپ آگے بڑھیں۔ آزادی سے کم کوئی اور صورت نہیں ہے۔ آزادی ہوگی، اختیارات آپ کے پاس ہوں گے، وسائل کا کنٹرول آپ کے پاس ہوگا، تو آپ دنیا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کشمیر کی آزادی کے بعد یہ دنیا کا دوسرا سوئٹزرلینڈ بنے گا۔ 10 سال کے اندر کشمیر دنیا کی امیر ترین ریاست بن سکتی ہے، اتنے اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس حالت موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں۔ میں آخر پر اس شعر کے ساتھ کہ یہ بات سچ ہے کہ سیر تک نہ رہیں گے ہم، یہ بات سچ ہے کہ سیر تک نہ رہیں گے ہم، لیکن یہ بات طے ہے کہ سیر ہو کر رہے گی۔ اور ایک انقلابی شاعر ہیں بڑے زبردست تھے، انڈین مسلمان، رات اندروی، بڑے زبردست شاعر تھے، تو ان کے 2-3 اشعار آپ سے کہہ کے جانا چاہوں گا۔ ان کا چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں 2-1 منٹ میں۔ یہاں پہ ایک ہمارے خلاف ایک FIR کرتے یہاں رولا کوٹ میں، جب ہم نے یہ 15ویں ترقی کے خلاف بات شروع کی تو اس میں ہمارے دوستوں کے خلاف بڑے بڑے مقدمات، بغاوت کے مقدمات بنے۔ تو وہاں پر میں نے، پولیس والے ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ حکم آیا تو آپ کے خلاف مقدمے کاٹیں۔ میں نے کہا کاٹیں۔
تو میں نے پولیس والوں کو ایس پی راولہ کوٹ پہ لطیفہ سنایا. میں نے کہا رات اندروی کہتے ہیں کہ میں ایک مشاعرے میں تھا، مشاعرے میں ہندوستان میں، تو میں نے ایک نظم پڑھی کہ سرکار چور ہے. کیا نظم پڑھی؟ اس کا عنوان تھا سرکار چور ہے. تو صبح میرے خلاف ایف آئی آر ہو گئی اور ایس ایچ او نے مجھے تھانے بلایا. اس نے کہا جی آپ نے یہ رات کو نظم پڑھی ہے کہ سرکار چور ہے، اس حوالے سے سرکار کا حکم ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کر دیجیے. تو رات کہتے ہیں میں نے انہیں کہا جی میں نے یہ ضرور کہا کہ سرکار چور ہے، لیکن میں نے یہ کبھی مینشن نہیں کیا کہ کون سی سرکار چور ہے، ہندوستان کی چور ہے، پاکستان کی چور ہے، برطانیہ کی چور ہے. میں نے کہا سرکار چور ہے. تو ایس ایچ او آگے سے کہتا ہے جی آپ ہمیں محفوظ بناتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون سی سرکار چور ہے. ٹھیک ہے، ان کا عالم ہے یہ. ان کے کچھ اشعار ہیں مخالفین کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ خلاف ہیں تو ہونے دو جان تھوڑی ہے، خلاف ہیں تو ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ، یہ بات یاد رکھیں. آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہم یہ سوچتے رہے کہ مقبولہ کشمیر میں یہ آگ لگی ہے، شاید ادھر نہیں آئے گی، ہم یہ سوچتے رہے نا. شاعر نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی کے گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی کے گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. اور پھر حکمرانوں کو یہ پیغام دیا راج صاحب نے اپنے شعر میں کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب نے سوچنے سے کہ میں بادشاہ ہوں، نہیں پتا پر فوج بیٹھی نہیں، کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور آخر پر حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ جو ہمارے منہ سے نکلے وہی صداقت ہے، جو ہمارے منہ سے نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. آپ کو بہت